أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم رواه ابن ماجہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کرام نے ارشاد فرمایا، آپ نے حج فرمایا، عمرہ کرنے والے اللہ کی جماعت ہیں، اگر یہ خدا سے دعا کریں تو اللہ ان کی قبول کرے، اور اگر وہ اس سے مغفرت مانگے تو انہیں بخشش دے۔ اسی طرح انہی سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وفد اللہ ثلاثۃ الغازی والحاج والمعتمر رواہ النسائی والبہقی فی شعب الایمان، کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی جماعتیں تین ہیں، غازی، حاجی اور عمرہ کرنے والا۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق تین جماعتیں، تین قسم کے لوگ اللہ کی جماعتیں ہیں، ایک غازی، ایک حج کرنے والا اور ایک عمرہ کرنے والا۔ کیونکہ جو اللہ وحدہ لا شریک کے گھر رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو حق یہ ہے کہ جن کے ہاں ملاقات کے لیے جایا جائے وہ ان کی بات کو سنیں اور ان کی سفارش کو قبول کریں۔ اسی لیے یہ لوگ مقبول الدعا ہیں، یعنی ان کی دعا اللہ تعالی قبول فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں پاک و ہند کے اندر جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو کچھ لوگ چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں اور کچھ واپسی پر ان کا استقبال کرنے کے لیے اسٹیشن پہ یا ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ جب گھر سے نکلے تو مقبول الدعا ہو گئے، اور جب تک گھر واپس آئیں گے اس وقت تک وہ مستجاب الدعوات رہیں گے۔ اس لیے وہ تمام کے تمام ان سے دعا لینے کے لیے ان کو چھوڑنے جاتے ہیں اور ان کو لینے جاتے ہیں۔ یہ اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا۔ اور ایک اور حدیث پاک جو آقا جی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقيت الحاج فسلم علیہ وصافحه ومره ان يستغفر لك قبل ان يدخل بيته فانه مغفور له رواہ احمد۔ اس کو امام احمد نے نقل کیا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم حاجی سے ملو تو اسے سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو، اور اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنی دعائے مغفرت کے لیے کہو، کیونکہ وہ بخشا ہوا ہے۔ میرا آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے فرمان کے مطابق غازی ہو، طالب علم ہو، حاجی ہو، عمرہ کرنے والا ہو، جب تک وہ گھر نہیں لوٹے ان کی دعا مقبول ہے۔ وہ گناہوں سے وہاں سے پاک ہو کے آ رہے ہیں۔ ہمارا تو یہ حسن ظن ہے نا جی، وہاں پہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو جا کے اپنے گناہوں کی بخشش نہ مانگے اللہ سے۔ ہر ایک بندے کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے سب سے پہلے وہ جو مانگے وہ بخشش ہے، وہ مغفرت ہے، وہ اللہ سے طلب کرے، اور اللہ سے طلب کرتا ہے تو اللہ کی ذات تو بڑی کریم ہے، جواد ہے، تو وہ فوراً عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ مانگنے والے کی نیت اور اخلاص یہ ہونا چاہیے۔ نیت خالص سے اخلاص اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کو فوراً عطا فرماتا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں ایک اور بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ تعالی آپ کو توفیق دے تو حاجی سے پہلے سلام اور مصافحہ کریں تاکہ برکتیں بھی سمیٹی جائیں۔ اور دوسرا، طالب علم بھی اسی حکم کے اندر، جو ہمارے عام مدارس کے اندر طلباء تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے جا کے کبھی کبھی ملاقات کریں، جب آپ کو وقت ملے آپ جائیں، ان سے سلام کریں اور بالخصوص ان سے دعائے مغفرت کروائیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول مبارک ہوتا تھا۔ آپ جب بچوں کو دیکھتے تھے، آپ بچوں سے کہتے تھے بیٹا میرے لیے مغفرت کی دعا کرو، بخشش کی دعا کرو، تم ابھی معصوم ہو، تم نے ابھی گناہ نہیں کیے، تم پاک لوگ ہو، تم دعا کرو گے اللہ قبول فرمائے گا۔ اسی لیے یہ جو طلباء کرام مساجد میں، مدارس میں قرآن و حدیث کے طالب علم ہیں، آپ ان کے پاس کبھی کبھی جائیں، جب آپ کو وقت مل جائے ان سے دعائے مغفرت کروائیں۔ جب کوئی زیادہ مشکل پریشانی آ جائے تو پھر
یہاں پر آپ جا کے ایک دفعہ آزما کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی العزیز ان احادیث مبارکہ کی روح سے میں یہ کہہ سکتا ہوں اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی عام ہوتی ہیں لیکن ان کی طرف ہماری نظر نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک یہ ہے۔ پہلے جو ہے نا جی، وہ جب ہم پڑھتے تھے، حفظ کرتے تھے، اس وقت لوگ گھر میں قرآن پاک کی محافل وغیرہ کروایا کرتے تھے، قرآن پاک کا ختم دلوایا تھے، طلباء کرام کی جو ہے خدمت کرتے تھے۔ اب جو ہے وہ ایسے معاملات نہیں ہیں۔ اس وقت برکتیں تھیں، بیماریاں بھی کم تھیں، اب بیماریاں بھی زیادہ ہو گئیں۔ اس کی وجہ یہ ہم نے دعا کرانی چھوڑ دی۔ دعا ایک ہتھیار ہے بندہ مومن کا، دعا ایک ہتھیار ہے بندہ مومن کا، ہر مقام پر کوئی نہ کوئی دعا ہے۔ آپ باتھ روم میں جاتے ہیں، اس سے پہلے ایک دعا ہے، باتھ روم میں جانے سے پہلے ایک دعا ہے، پھر جب واپس آتے ہیں پھر ایک دعا ہے، اب جب وضو کرتے ہیں پھر دعا ہے، وضو سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر دعا ہے، نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد دعا ہے، کوئی بھی نیک عمل، کھانا کھاتے ہیں کھانے سے پہلے دعا ہے، کھانے کے بعد دعا ہے۔ ہر مقام پر ایک ہتھیار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز دی ہے، اور جو چیز عام ہو جائے وہ اپنی اہمیت کو کھو دیتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اہم نہیں، اہم تو ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا